بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود میرے سرکار پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ احسن علی آپ سب کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ آج میں نہ دوست کہانی کی بات کروں گا اور نہ کوئی ادھر ادھر کی بات کروں گا۔ ابھی میں کراچی میں ہوں کسی کام کے سلسلے سے، اور ابھی فجر کا ٹائم ہے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا موسم ہوا ہوا ہے، یہاں پہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ کچھ دل میں تھا جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ انسان کی زبان، اس کے الفاظ کتنے ضروری اور کتنی اہمیت کے حامل ہیں، یہ جاننے کی سب کو ضرورت ہے۔ سب جانتے بھی ہیں اور سب بولتے بھی ہیں اور سب اہمیت ہے۔ اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی جب تخلیق تھی اللہ پاک جانتے تھے اور وہ اسی راز کو جانتے ہیں، لیکن کن فایا کن کا راز یہ اللہ پاک جانتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو غیب کا علم دیا گیا اور وہ جن کو چاہے عطا کریں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ جو تھوڑا بہت معلومات ہیں جو شیئر میں کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت اگر اللہ پاک چاہتے تو نہ بھی کچھ کہتے اور کائنات کی تخلیق چاہتے تو وہ ہو جاتی، لیکن سونے رب نے فرمایا کن اور جواب میں آیا فایا کن، کہ ہو جا اور ہو گیا۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہ ایسی سمجھ لے کہ کہتے ہیں کہ حلق سے نکلا حلق تک جاتا ہے، کہ یہ آپ کے الفاظ اس پوری کائنات میں ٹریول کرتے ہیں اور جو آپ کہتے ہیں وہ حقیقت بن جاتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پہ رحمت فرمائے۔ سونا رب ہمارے گھروں میں جتنی مشکلات ہیں اس کے لیے آسانی کرے، رزق میں برکت ہو، خیر ہو، ہماری آنے والی نسلیں کامیاب ہوں، ہم کامیاب ہوں۔ اب اس کو کہنے کا مقصد کیا کہ میری جو تھاٹ تھی اور جو شیئر کرنے کا مقصد تھا کہ دوست کہانی النور رحمان، میں نہ تو کسی کو سپورٹ کرتا ہوں اور نہ کسی سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ کہتے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان، اس کائنات میں جو کچھ بھی تخلیق کیا گیا وہ اللہ پاک نے کیا اور وہ تدبیر فرماتا ہے اور سب کام اسی کے رجوع سے ہیں۔ اللہ پاک نے نائب چنا انسان کو اور اپنا خلیفہ چنا۔ دنیا میں تو یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات نہیں، ایک یقین کا نام ہے، ایک تعلق کا نام ہے، ایک بھروسے کا نام ہے، لیکن جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو چاہے گا اسے وہ ملے گا، جیسا چاہو گے ویسا پاؤ گے۔ سوچنے کی بات کو کچھ نہیں کہا جاتا، وہ گمان ہے، بہت سے گمان صحیح ہوں گے، بہت سے گمان غلط ہوں گے، لیکن یقین اور آپ کے الفاظ بڑے میٹر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو سب سے بڑی جو صفت دی ہے وہ کائنات کی چوٹی کی تخلیق میں سے سورہ رحمان میں اس کی تیسری آیت میں کہ علم البیان، بیان کرنے کا انداز دی ہے۔ یہ ایسے سمجھ لے کہ کیٹو ہے، اس کی بلندی، اس کی چوٹی، اس کا آخری مقام ہے، تو یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جانور سننے میں، کھانے میں، بھاگنے میں، سوچنے میں بڑے تیز ہوں گے، اڑنے میں، فرشتے بھی ہیں، کل کائنات کے کتنے کام ہو رہے ہیں، لیکن درخت ہے، سورج ہے، چاند ہے، سب اپنا کام کریں، صرف بولنے کی طاقت اللہ پاک نے ہمیں دی، اور اس سونی تعلق کے صدقے ہمیں اپنی زبان سے اس کی پاکی بولنی چاہیے، اس کی تسبیح کرنی چاہیے اور سارا کچھ بیان کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ انگریز اہل کتاب ہیں، وہ شعور رکھتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، اور جیسا انہوں نے چاہا انہوں نے وہ بلڈ کیا، جو کہانیاں انہوں نے وہ بلڈ کی، جو تصورات قائم کیے، آج وہ کسی حد تک سچ ہیں اور وہ ہم میں موجود ہیں۔ میں سسٹم کی بات کرتا ہوں، واچ کرنے کی بات کرتا ہوں، سپائی کرنے کی بات کرتا ہوں، تو جو کہا گیا وہ موجود ہے۔ دیکھیں مجھے فرق نہیں پڑتا سسٹم سے وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کرے گا، باہر میں جائے، مجھے کوئی فکر فاقہ نہیں، لیکن مجھے سونی اللہ پاک کی سب سے پہلے شان کو دیکھتے ہوئے ڈر ہے، اور اس کی رضا اور خوشنودی کو دیکھتے ہوئے یہ ایک کوشش ادنا سی میں کرتا ہوں کہ لوگوں تک
وہ علم جائے، وہ معلومات جائیں جو حق اور سچ ہیں، جو سرکار نے اور اللہ پاک نے ہم تک پہنچائے۔ اصل میں روٹین بڑی بزی رہتی ہے ہم لوگوں کی، ہم سوچتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ آخر اس میں اللہ پاک نے کیا حکمت ہمیں دی ہے اور اس کا مقصد کیا تھا۔ دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں سنتا ہوں، میں جانتا ہوں، فرشتے مقرر ہیں۔ اگر اس کو ہی دیکھتے ہوئے ٹرمینالوجی کو، اس تھیم کو اگر عیسائیوں نے، یہودیوں نے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا اور آج دیکھ لیں کہ آج آپ کو وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں اور آپ کی فریکوینسی کو دیکھتے ہوئے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری جگہ اللہ پاک کا بھی نظام ہے۔ ہمیں اس کے ہونے پہ کتنا یقین ہے۔ ہم کیمرے کے سامنے تو ڈرتے ہیں چوری کرنے سے، ہمیں پتہ آفس میں کیمرہ لگا ہے، کام کرنا ہے، کہیں کیمرہ لگا ہو ہم بےہودہ حرکت نہیں کریں گے۔ اگر پولیس والا کھڑا ہے، چلان ہونا ہوگا، ہم رولز کو فالو کریں گے، قانون نافذ ہوگا تو ہم اپنے آپ کو صحیح رکھیں گے، امپلیمنٹ کریں گے ہر چیز بہتر کرنے کی۔ اور اگر یہی میں کہوں کہ اللہ کا نظام ہے، بندے کی کوئی اوقات نہیں، بندے کی کوئی ویلیو نہیں، سسٹم کی کوئی بات نہیں، یہ آپ کی بات ہے۔ جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ یقین کرتے ہیں، آپ ویسا حاصل کرتے ہیں، ویسا پا لیتے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوگا کہ بہت کم اور سوچ کے جب تک اللہ کی طرف سے انہیں کوئی وحی یا صحیح انہیں بات تدبیر نہیں ملتی تھی، وہ بات کم کرتے تھے۔ کوئی اگر ان کے بعد اپنا مسئلہ لے کے جاتا تھا تو وہ سنتے تھے، سن کے اینالائز کرتے تھے، اینالائز کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد پھر جواب دیتے تھے۔ ہم لوگوں نے چشمہ لگا رکھا ہے کالا اور سب دنیا کو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ کسی کے بولنے سے پہلے ہمیں ساری اس کی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، اس کی کہانی کا پتہ ہوتا ہے، اور ہم امیجینیشن کر دیتے ہیں اور ہم اپنی امیجینیشن میں رہ جاتے ہیں اور لوگوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں، اور اسی چکر میں ہم رہ جاتے ہیں اپنوں سے بھی دور۔ تو جناب کہنے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ سمپل، کہ ہم نعوذ باللہ ہمیں کوئی بہت خاص صفتیں نہیں ملی کہ ہم نجومی ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے، کیا بولنے والا ہے، کیا کرنے والا ہے۔ یہ ہماری ذہن کا، نفس کا شعر ہے۔ اگر آپ آخری تین کل شریف پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ اللہ کے تین اسم اعظم قل اعوذ برب الناس میں ہے، قل اعوذ برب الفلق میں اللہ پاک کا ایک اسم اعظم ہے، اور اس میں ہمیں بچایا جا رہا ہے، اللہ کی پناہ میں جانے کو کہا جا رہا ہے اور شر سے بچنے کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ میں جا کے شیطان کے، نفس کے، گروہوں کے اور یہ جو کہانیاں سنانے والے ہیں ان کے شر سے بچایا جائے۔ میری کہانی کوئی کہانی نہیں ہے۔ دیکھیں کہانی بنتی کب ہے؟ کہانی کسی چیز کو ریالٹی میں آبزرو کرنے کے بعد، جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اس کا ایک پریکٹیکل ہونے کے بعد وہ ایک کہانی بنتی ہے۔ ایسے نہیں مورل نکلتا۔ کہانی صرف کہانی نہیں ہوتی، حقیقت کی کہانی ہوتی۔ قرآن پاک کے اندر کیا ہے؟ اللہ پاک نے گزرے ہوئے انبیاء کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت سمود علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، تمام کی ہم کو کہانیاں بتائیں، لیکن کہا یہ کہانیاں نہیں، حقیقت ہیں۔ یعنی کہ کہانی کہانی نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب ہماری بات ہوتی ہے دوست کہانی کی، تو یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک جرنی ہے حقیقت کی۔ کوشش یہ تھی کہ لوگ سنیں۔ میں نے جب اسلامک کنٹینٹ اور چینل کو شروع کیا، لوگوں نے کہا یہ شاید خود کو اچھا ثابت کرنے کی بات ہوگی، فیم کی بات ہوگی، شاید اسی وجہ سے یہ چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں۔ اور دوسری جگہ اگر میں دوست کہانی کی طرف آؤں تو لوگ آنکھ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ کہانی سنا رہا ہے، ڈسٹریکٹ کر رہا ہے یا یہ کر رہا ہے۔ انسان کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتا۔ تو میرا کام تو جو ہے کرنے کا، جو میرا دل کہتا ہے، جو سونے اللہ پاک کی رحمت سے اور سرکار کی عطا سے ہے، وہی کرنے کی کوشش ہے کہ جستجو ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ کوئی آپ کو وظیفے، کوئی ٹوٹ کے اس طرح کی چیزیں نہیں بتاتا۔ میری کوشش ہوتی ہے حق اور علم کی بات۔
اگر یہ جس کے نصیب کی بات ہوتی ہے وہ سن لیتا ہے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، اور یہ اسی کی کوشش اور جستجو ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ علم سب تک جائے، سب تک پہنچے اور سب اس کو سنیں۔ تو اس جرنی میں سب اس کا ساتھ دیں۔ آپ کے ایک لائک سے، کمنٹ سے ہوتا کیا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی ایک چین بنتی ہے۔ جب اللہ پاک فرماتے ہیں میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو وہ رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مقصد کیا ہے کہ جو سرکار کا دین، سرکار کا عطا کردہ معلومات، علم ہے، اس کو حاصل کرتے ہوئے دوسروں تک سنا میں نے حدیث دوسروں تک پہنچائیں، جو اچھی بات سنیں۔ حدیث پیغام کو کہتے ہیں، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو پیغام پہنچانا یہ ایک رسی ہے کہ جو اس سے جڑتا جائے گا اللہ کی رسی سے جڑے گا، میرے سے کیا جڑنا ہے، سرکار کے دین کے ساتھ تعلق بنے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے، جاری و ساری رہنا چاہیے، تاکہ ہم آنے والی نسلیں اس سے استفادہ حاصل کر کے کامیاب ہوں اور ہم ایک اچھی قوم بن سکیں۔ نہ سسٹم خراب ہوتی ہے، نہ حکومت خراب ہوتی ہے، ہم خود خراب ہوتے ہیں۔ میں ادھر کراچی میں ہوں، بڑا مزیدار سا شہر ہے، یہاں کے لوگ بیچارے یار اس قدر ان کو دبا کے رکھنے والی بات ہے نا کہ دیکھ کے افسردگی ہوتی ہے۔ پنجاب میں ماشاءاللہ کافی کام ہوا ہے، میں لاہور کا ہوں، اور وہاں پہ تو کافی بہتری ہے، لوگ شعور لے رہے ہیں تعلیم، لیکن وہاں پہ پولیٹیکل بہت کر دی گیا ہے، ذہنی تناؤ کے شکار لوگ بہت ہیں۔ کراچی والے لوگ محبت والے ہیں، لیکن یہ نا موا منہ میں ڈال کے جب بولتے ہیں اور میں ان کو دیکھتا ہوں اور جس طرح پہ یہ رہتے ہیں، ان کا رہن سہن ہے، اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ہم بھائی ہیں، ہم سب کو یکجا ہونا چاہیے اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ نہ سوچیں، یقین کریں صرف اللہ پہ۔ اللہ پاک دیتے ہیں، اللہ پاک نوازتے ہیں، اور یقین والوں کو ان کا صلہ ملتا ہے، نوازا جاتا ہے ان کو جو اس قابل ہوں، یقین والوں کو ملتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں۔ ابھی میں ایک چھوٹا ہی ویلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ تک یہ بات مختصر سمجھ آ سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو شیئر کریں گے، پسند کریں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم سب پہ خیر ہو، ہم سب کے لیے کامیابی ہو اور آسانیاں ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔